أعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، کل ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات اور ان کا ترجمہ اور چند گزارشات بیان فرمائی تھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ریب، یہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ کا کلام ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ کی راہ میں ادب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر نازل کردہ اس قرآن مجید اور اس سے پہلے جو اللہ کی طرف سے کتابیں نازل کی، انجیل، زبور، تورات، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور بے شک یہ لوگ یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہی لوگ نجات پانے والے اور ہدایت پر ہیں۔ برادران اسلامی، بلا تمہید ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی اگلی آیات اور ان کا ترجمہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ مبارکہ جہاں سے دیکھیں، جہاں سے پڑھیں، جہاں سے کھولیں، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ کا یہ کلام انسانی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ روز قیامت تک ہدایت اور سراپا نور ہے، روشنی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کا پاک کلام پوری انسانیت کے لیے ایک حجت ہے، یعنی اس کا کوئی نعم البدل نہیں، یہ مکمل سراپا ایسا نظام حیات کا قانون ہے کہ جس میں 1400 سالوں سے آج تک نہ کوئی اس میں معاذ اللہ کوئی کمی کوتاہی یا اس میں کوئی لغزش بیان کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ قرآن کریم کی یہ حقانیت ہے کہ اس کی ایک سورہ مبارکہ، ایک آیت مبارکہ، چھوٹی سے چھوٹی آیت کا بھی دنیا آج تک اس کا توڑ نہیں کر سکی، یعنی یہ ثابت نہیں کر سکی کہ یہ کسی بشر کا کلام ہو سکتا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے قرآن نے ہی دعویٰ کیا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو اس کے مقابلے میں کوئی ایک بات ایسی ہم اس کو سورت یا آیت تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم بھی اس کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ تو جو آج تک برقرار ہے یہ قرآن کا دعویٰ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ چھٹی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو۔ کیوں؟ یہ اللہ پاک نے کیوں ارشاد فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ کیونکہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ جو انسان یہ جانتے بوجھتے کہ
کہ ہدایت کا راستہ اور حق کا راستہ کون سا ہے اس سے روگردانی کرتا ہے، جیسا کہ شیطان نے مردود نے کیا، اور وہ بنی نوح آدم کو بھی ورغلانے کا عہد کر چکا ہے اور اس پر عمل پیرا ہے۔ تو جو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں غرور اور تکبر کا اس نے مظاہرہ کیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا گیا، یعنی نافرمانی، پروردگار کے حکم کی نافرمانی کرنے والا انسان، کوئی بھی ذی روح، وہ جن ہو، وہ انسان ہو، وہ کبھی بھی راہ حق کو نہیں پا سکتا۔ اطاعت پروردگار سب سے بنیادی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لا شریک اسی بنیاد پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محبوب کہ جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جیسا کہ اگلی ہی آیت یعنی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، قلب جو ہیں ان پر مہر لگا رکھی ہے، یعنی گویا یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ دیکھتے ہیں آنکھوں سے مگر اس کا ادراک نہیں کرتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور سنتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پہ غور نہیں کرتے، اس پہ فکر نہیں کرتے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو عذاب عظیم جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے مقرر کر دیا گیا وہ تیار ہے۔ برادران اسلامی، اللہ کا کلام چونکہ پروردگار بے مثل و بے مثال ہے، بے نیاز ذات ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور وہ پروردگار عالم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح اس کا یہ کلام، اللہ کا پاک کلام جو ہے، اس کا ایک ایک لفظ سراپا ہدایت ہے، اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں انہیں آپ نصیحت کریں یا نہ کریں، یہ ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناسمجھ ہیں، وہ نادان ہیں، بلکہ حقیقتاً یہ بات ہے کہ وہ لوگ ہدایت لینا نہیں چاہتے، اللہ کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، کیونکہ خدا کے راستے پہ چلنے کے لیے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اور چونکہ جو لوگ دنیا کے لہو و لعب میں پھنسے ہوتے ہیں، جو دنیا کی جو چکا چوند ہے دنیا کی، اس میں، اور اپنی خواہشات کے جو غلام ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کے جو تابع ہوتے ہیں، اور پھر جن کا جو رہنما ہے، جن کی جو پیروی کرنے والے ہیں شیطان مردود لعین کی، تو وہ جانتے بوجھتے، دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس کو نہیں اپناتے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے یہ کہا۔ اگر دیکھیں یہ ناسمجھ ہوں، نادان ہوں، تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ کہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ کسی سوتے ہوئے کو جگانا تو ممکن ہے، لیکن کسی جاگتے کو، یعنی مکر کرنے والے کو، ریاکاری کرنے والے کو، جیسا کہ آگے قرآن پاک میں اور بہت سی آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جان بوجھ کے، یعنی حق کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اور حق کو پہچانتے ہوئے بھی حق سے روگردانی کرتے ہیں، اور چونکہ وہ جانتے ہیں اور پھر روگردانی کرتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے عذاب ہے، اور ان کو اسی
حوالے سے اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ اللہ وحدہ لا شریک عادل ہے، وہ کسی کو ہدایت سے محروم نہیں رکھتے۔ یہ ہرگز مطلب یہ نہ لیا جائے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے لہٰذا وہ نہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ حق یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے آپ سرکار کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور جو لوگ بہت آپ کے زمانے میں بھی دور رہتے تھے، اور آپ کے جو عادات ہیں، جو آپ کے خصائل ہیں، جو آپ کی کردار تھا، جو آپ کا اخلاق تھا، جو آپ کی تعلیمات تھیں، آپ کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ اور جب آپ نے اللہ کا پیغام سنایا اور مسلمانوں کو یہ بتایا اور دنیا کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ جو بھی اللہ کے راستے پہ چلے گا اس کو آخرت میں یہ انعام ملے گا، اور جو انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا یعنی اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لے کے آئے گا، اس کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو 40 سال تک لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے پرکھا، لوگوں نے آزمائش کی کہ آپ میں بالکل جھوٹ نہیں، ریاکاری نہیں، آپ میں کوئی معاذ اللہ عیب نہیں، کوئی آپ میں کوئی ایسی خامی اور کوتاہی نہیں کہ جو انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، جو کوتاہی کا باعث ہو۔ معاذ اللہ آپ پاک و طاہر ہستی جنہوں نے 40 سال بظاہر اعلان نبوت نہ کر کے، مقصد یہی تھا کہ دنیا کو کردار محمد سے روشناس کرایا جائے، اور پھر جب اللہ کا پاک کلام بھی آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ وہ لوگ جو صادق بھی مانتے ہیں، سچا بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، امانت دار بھی مانتے ہیں، باکردار بھی مانتے ہیں ہر لحاظ سے، لیکن اب چونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو ہمیں شراب نوشی چھوڑنی پڑے گی، ریاکاری چھوڑنی پڑے گی، حرام کاری چھوڑنی پڑے گی، ہمیں لوگوں کے حقوق غصب کرنے کا جو عادت ہے وہ چھوڑنی پڑے گی، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنا پڑے گا، چونکہ یہ لوگوں کی فطرت میں یہ بات شامل تھی۔ یعنی جہالت اسی کو کہا جاتا ہے۔ جاہل یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کسی چیز کو سمجھتا نہیں، کس کا ادراک نہیں رکھتا، یا کسی چیز کی حقیقت کو نہیں جانتا، بلکہ جاہل اسی کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، جو نہیں جانتا وہ نادان ہے، وہ انجان ہے، وہ ناسمجھ ہے، اس کو نہیں پتہ۔ اب جب اس کو بتایا جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو دکھایا جائے حق کا راستہ، اور اس کے باوجود ہو، سمجھنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود، سوچنے کے باوجود بھی اس راستے پہ نہیں چلتا ہے، تو اب اس کا مطلب ہے وہ اس کا دل مانتا ہے، اس کا ذہن مانتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس میں کوئی لغزش نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی خصلت، کوئی بھی ایسی عادت، کوئی بھی ایسی برائی جو ہے کہ وہ اس راستے پہ، اسلام کے راستے پہ نہیں ہے۔ اس پہ اللہ کی جو وحدہ لا شریک ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں کہ وہ متقین جو ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور صداقت اور شرافت، اور ان کا جو کردار ہے اس کو دیکھ کے وہ مانتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، صادق ہیں، جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تو جب یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر دکھایا گیا، سمجھایا گیا کہ آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، نعمتوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی نسلوں کو دیکھو، جن سب چیزوں کو دیکھو۔ یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، وہ بت کہ جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، خود حرکت نہیں کر سکتے، وہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو
رب وہ وحدہ لا شریک ذات ہے کہ جس نے لا شے سے شے کو پیدا کیا۔ تو جو لوگ سمجھتے بوجھتے بھی، عقل و دانش رکھتے ہوئے بھی اس بات پر حق کو نہیں اپناتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ اس بات سے منسوب کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، ان کے جو کفر اور نفاق ہے وہ ان کے دلوں کی کو سیاہ کر چکا ہے، اس کے دروازے بند کر چکا ہے۔ یہ دنیا داری، خواہشات پرستی اور اپنی جو گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، جو برائیوں میں اٹے ہوئے ہیں، یہ اس راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تو یہ برادران اسلامی دیکھیں قرآن کس طرح ہمیں ہدایت کرتا ہے، اور جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت نے بھی، یعنی قرآن آپ کو ضابطۂ حیات دیتا ہے، قانون دیتا ہے، اور اہل بیت اس کی عملی تفسیر بن کر آپ کو دکھاتے اور سمجھاتے ہیں کہ کس طرح کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے، کس طرح اللہ نے ان کو جو کمالات عطا کیے کہ دیکھیں یہ نہیں کہ یہ کوئی بیوقوفوں کے کرنے والی بات ہے، یا یہ کوئی نادانی کی بات ہے، یا یہ کوئی محض کوئی اندھا عقیدہ ہے۔ ان کی شرافت کو دیکھو، ان کی لیاقت کو دیکھو، ان کی فضیلت کو دیکھو، ان کی شجاعت کو دیکھو، ان کے علم و فضل کو دیکھو۔ جب یہ مکمل انسانیت کے اعلیٰ معیار پہ، اعلیٰ اخلاق پہ، اعلیٰ کردار پہ فائز ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، تو اس کا مطلب اگر آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کو اپنائیں گے تو اسی طرح مراتب حاصل کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو عزت والی زندگی ملے گی۔ بے شک یہ کٹھن راستہ ہے، مشکل راستہ ہے، لیکن یہی حق کا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کو سمجھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے راستے کی پہچان عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب ہم قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن نہیں تھام لیتے ہیں۔ قرآن آپ کو ہدایت کا راستہ بتلائے گا اور اہل بیت وہ دکھلائیں گے، اس پہ چل کے عمل کر کے عملی صورت میں اس کی تفسیر بن کر آپ کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارا